السلام علیکم 8th کلاس۔ آج ہم آپ کا سبق نمبر 3 یعنی فاتح اندلس پڑھیں گے۔ فاتح اندلس کا مطلب ہے جس نے اندلس کو فتح کیا، ٹھیک ہے، اندلس کو فتح کرنے والا۔ اور وہ کون تھا؟ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کے کارنامے مسلم فاتحین میں ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس سبق میں طارق بن زیاد کے بارے میں پڑھیں گے، موسیٰ بن نصیر کے بارے میں جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ مسلمان فاتح کیسے ہوتے تھے، ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی بلند خوانی کا آج پہلا حصہ ہم مکمل کریں گے۔ آج سے 1300 سال پہلے ہسپانیہ، یعنی جو آج کل جسے آپ اسپین کے نام سے جانتے ہیں، ہسپانیہ پر گوتھ خاندان کا بادشاہ روڈرک حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے ہاں رواج تھا کہ امراء اور گورنروں کے بچوں کو شاہی محل میں رکھ کر ان کو تہذیبی آداب سکھائے جاتے تھے، یعنی ان کو حکومت کے طور طریقے سکھائے جاتے تھے، اور جو ہے وہ تمام وہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں جو کہ حکومت کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں واپس گھروں کو بھیج دیا جاتا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کے ذہنوں میں بغاوت کی خو پیدا نہ ہوتی، کیونکہ وہ شاہی محل میں پرورش پاتے تھے تو بادشاہ کے خلاف کبھی سوچتے ہی نہیں تھے۔ اور دوسرے یہ کہ چونکہ امراء اور حکومت کے بڑے اہلکاروں کے بچے یرغمال رہتے تھے، اصل میں وہ بچے جو ہیں وہ ایک طرح سے یرغمال ہوتے تھے، تو اب جب ان کے بچے شاہی محل میں رہتے تھے تو وہ بادشاہ کے خلاف کبھی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بادشاہ کے وفاداری رہتے تھے، مجبوراً ہی رہتے، لیکن رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے ایک واقعہ جنم لیتا ہے اور آگے چل کر یہ واقعہ تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیتا ہے، مگر اتنی احتیاط کے باوجود ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ روڈرک ظالم بادشاہ تھا اور رعایا اس سے تنگ تھی۔ ایک گورنر کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا شاہی محل میں زیر تربیت تھی۔ روڈرک نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جب فلورینڈا نے اپنے باپ کو اس سے آگاہ کیا، جب اس نے اپنے باپ کو بتایا تو وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اب بیٹی کو واپس لانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اب اگر وہ فوری رد عمل ظاہر کرتا کہ میری بیٹی کو واپس بھیجو، تو کیا ہوتا کہ معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ فلورینڈا کی ماں حالت نزا میں ہے، یعنی مرنے والی ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے، اس لیے اس کا ملنا ضروری ہے، اسے محل سے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ روڈرک نے اجازت دے دی اور کاؤنٹ جولین سے مخاطب ہوا کہ افریقہ کا ساحل آپ کے قریب ہے، سنا ہے وہاں کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز بھیج دینا۔ جولین نے جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ جولین اپنے ذہن میں مستقبل کا خاکہ بنا چکا تھا، یعنی وہ پلاننگ کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے خلاف ہو چکا تھا۔ تو اندلس کے ساحل سے سمندر کے اس پار، یعنی سمندر کے دوسری طرف شمالی افریقہ کا ساحل 10-12 میل کے فاصلے پر نظر آتا ہے۔ جولین نے واپس آ کر راتوں رات سمندر پار کیا اور شمالی افریقہ کے حاکم موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی، اسے روڈرک کے مظالم سے آگاہ کیا، نیز کا مطلب ہے اور اندلس کی شادابی کا ذکر کیا، اور اس کو جو ہے وہ اکسایا کہ اندلس جو ہے وہ کتنا سرسبز و شاداب ہے، وہاں پہ فصلیں ہیں اور دولت کی فراوانی ہے، اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے حملے پر اکسایا۔ اس سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اندلس پہ حملہ کر دیں، کیونکہ وہ خود تو بادشاہ سے انتقام لے نہیں سکتا تھا، تو اس نے موسیٰ بن نصیر کو جو ہے وہ دعوت دی کہ آپ آئیے اور آ کے جو ہے یہاں پر حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ موسیٰ بن نصیر ایک زیرک مانے عقل مند، سمجھدار اور دلیر کمانڈر تھا۔ اس کا ہاتھ حالات کی نبض پر رہتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آس پاس کے اپنے حالات کو اچھی طرح جانتا تھا
کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اسے بطور حاکم۔ اس کو اندلس کے حالات کا پہلے بھی ادراک تھا، اسے اندلس کے حالات کا ادراک تھا، مطلب اسے پتہ تھا۔ چنانچہ اب اندلس کی فتح کا اس نے پروگرام بنا لیا۔ اس غرض کے لیے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی گئی، جو اسے بخوشی دے دی گئی۔ اجازت ملتے ہی اس نے اپنے قابل جرنیل طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کا سپہ سالار بنایا اور اندلس کی فتح کے لیے روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نسلاً بربر تھا، وہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا، یعنی طارق بن زیاد پہلے موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے، لیکن موسیٰ بن نصیر نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ طارق کے والد زیاد نے 1-2 موقعوں پر اپنی جان پر کھیل کر موسیٰ بن نصیر کو موت کے منہ سے نکالا تھا، اس لیے موسیٰ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ اسی احسان مندی کے جذبے سے ممنون ہو کر اس نے طارق بن زیاد کی تربیت اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی اور اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ وہ طارق کی شجاعت، جرأت مندی اور سخاوت جیسے اوصاف یعنی خوبیاں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور اسے اپنے بچوں پہ ترجیح دیتا تھا، یعنی وہ اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کی قدر کرتا تھا، کیونکہ طارق بن زیاد کی خوبیاں جو ہیں وہ بہت اچھی تھیں، بہت زیادہ تھیں۔ طارق بن زیاد لشکر لے کر اندلس کے ساحل پر ایک پہاڑی کے دامن میں جا اترا۔ یہ پہاڑی بعد میں اسی کے نام سے موسوم ہوئی مطلب منسوب ہو گئی، جاننے لگے اس پہاڑی کو جبل الطارق کہا جانے لگا، ٹھیک ہے، طارق کے نام سے ہی اس پہاڑی کو جاننے لگے لوگ۔ انگریزی میں اسے جبرالٹر کہتے ہیں۔ چند دن منصوبہ بندی میں لگے، وہ حالات کی سنگن لیتا رہا، یعنی کہ وہ حالات کی خبر رکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسند یعنی ایک اونچی جگہ پر ایک تخت پہ تشریف فرما ہیں اور ان کے ارد گرد صحابہ کرام ہتھیار بند کھڑے ہیں، یعنی ہتھیار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طارق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کا نام لے کر بڑھتے جاؤ، مگر سب سے نرمی کا سلوک کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا، یعنی اپنے وعدے پورے کرنا۔ طارق کی آنکھ کھلی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اندلس میں گئے ہیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ طارق نے اس خواب کو فتح کی بشارت تصور کیا، یعنی طارق کو اب یقین ہو گیا کہ اگر وہ اندلس پر حملہ کرے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج اس کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیے، پڑھیے اور اس کے تمام واقعات پر غور کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا آج کا کام یہی ہے، کچھ سوالات جو ہیں وہ میں آپ کو اس سبق کے بعد دے دوں گی، ان کے جوابات آپ جو ہیں وہ تلاش کیجیے، اپنے الفاظ میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں آپ کے کتاب کے پیچھے، آپ وہ مشکل الفاظ لکھنا شروع کر دیجئے اور اس کو سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ شکریہ۔